السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد، آپ سے چند سوالات کیے جائیں گے، آپ نے ان کے جوابات دینے ہیں۔ اللہ پاک نے سورہ آل عمران کی کس آیت میں ایمان والوں کو سود کھانے سے منع کیا؟ آیت نمبر 130۔ شاباش۔ اللہ پاک نے سود کے بارے میں فرمایا دگنا در دگنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جب سود کی ادائیگی کا وقت آتا تو مقروض ادا نہ کر پاتے تو قرض خواہ سود کی مقدار میں اضافہ کر دیتا ہے، اسے دگنا در دگنا کہتے ہیں۔ شاباش۔ سود کے حرام ہونے پر کوئی حدیث بیان کریں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، سود لکھنے والے اور گواہی دینے والے پر لعنت فرمائی۔ شاباش۔ سود کسے کہتے ہیں؟ کسی کو اس شرط کے ساتھ رقم ادھار دینا کہ واپسی پر رقم زیادہ لے گا، وہ زیادہ رقم سود کی رقم کہلائے گی۔ سود اور تجارت میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں بہت فرق ہے۔ سودی کا نفع یقینی اور متعین ہوتا ہے، جبکہ تجارت کرنے والے کا نفع نہ ہی یقینی ہوتا ہے اور نہ ہی متعین، اس کو نفع بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی۔ سود کے چند نقصانات واضح کریں۔ اس کی وجہ سے انسان میں خود غرضی، لالچ، سنگ دلی اور مفاد پرستی کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ قرض واپس کرنے والے کا معاشی نقصان بھی ہوتا ہے۔ سود کے بارے میں شرعی حکم واضح کریں۔ سود حرام قطعی ہے اور اس کی حرمت کا منکر کافر ہے۔ شاباش۔ سود کی لالچ سے بچنے کے لیے ایک حدیث سنا دیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود جتنا چاہے بڑھ جائے لیکن اس کا انجام ہمیشہ قلت و غمی کی طرف ہوتا ہے۔ سود کی ہلاکت اور خیرات کی بڑھوتی کو اللہ پاک نے کن لفظوں میں بیان فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو۔ کسی تنگ دست مقروض کو کچھ دن مہلت دینے کا اجر و ثواب حدیث کی روشنی میں واضح کریں۔ جس نے کسی تنگ دست مقروض کو مہلت دی، اسے ہر دن کے بدلے اس کے قرض کے برابر صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ چلو شاباش، ٹھیک۔